عاصم منیر کا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر سے تہران کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کی مضبوطی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کا آپریشن بنیان المرصود میں زبردست کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاکستان کو کامیابی ملی۔ پاکستان نے بھارت کو عسکری اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ مسلح افواج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے محرکات پر جھوٹا بھارتی بیانیہ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی ٹیم کا اہم مشن طے پا گیا۔ وزیر اعظم کا تشکیل کردہ وفد بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں 2 جون کو امریکہ کے لیے روانہ ہوگا۔ وفد کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ پاکستانی وفد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کرے گا۔ سفارتی وفد نیو یارک کے بعد واشنگٹن بھی جائے گا۔ وفد کی واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں طے ہیں۔ پاکستانی سفارتی وفد امریکی حکام کو بھارتی جھوٹے بیانیے اور کشمیر میں جاری بھارتی بربریت سے آگاہ کرے گا۔ سلامتی کونسل کے ارکان کو بھی بھارتی جھوٹ سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے آذربائیجان پہنچ گئے۔ لاچین ایئرپورٹ پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر نے وفد کا استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے اہم ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، معاشی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیراعظم آذربائیجان کی جانب سے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے پر صدر علیوف کا خصوصی شکریہ بھی ادا کریں گے۔ وزیراعظم آج شب باکو میں قیام کریں گے، جبکہ ان کے غیر ملکی دورے کا اگلا مرحلہ تاجکستان ہوگا، جہاں وہ کل روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم کے اس دورے کو پاکستان کے سفارتی تعلقات میں مضبوطی اور معاشی اور تجارتی روابط کے فروغ کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں محکمہ داخلہ پنجاب کی آڈٹ رپورٹ 2023-24 میں حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی اداروں سے کروڑوں روپے مالیت کے اسلحہ و بارود غائب ہو گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے 12 ڈسٹرکٹ سے اسلحہ اور بارود کی چوری، غائب ہونا اور عدم ریکوری رپورٹ کر دی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں 24 کروڑ 55 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان غائب ہوا، جس کی تاحال وصولی نہ ہو سکی۔ DIG آپریشنز لاہور کے دفتر سے 4 کروڑ 71 لاکھ سے زائد مالیت کا اسلحہ اور گولیاں غائب ہوئیں۔ پولیس آفس لاہور سے 4 کروڑ 68 لاکھ سے زائد مالیت کے غائب اسلحے کی ریکوری ابھی تک نہیں ہو سکی۔ سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب نور الامین مینگل موقف دینے سے گریزاں۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب توصیف سبیح گوندل نے بھی چپ سادھ لی۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع۔ پختونخوا میں بادلوں کا راج۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ نوشہرہ چترال میں موسلا دھار اور ہلکی بارش، فضا مہک اٹھی۔ پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد میں بھی آندھی بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار، مقدمہ درج ہوگا۔ گاڑی سے باہر خطرناک انداز سے لٹکنے، سریے وغیرہ پر گاڑی بند کر دی جائے گی۔ ون ویلنگ یا خطرناک طرز ڈرائیونگ پر مقدمہ درج ہوگا۔ مریم نواز نے بیدیاں اور دیگر روڈز پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب کے 372 اور لاہور کے 70 پوائنٹس کی ری ماڈلنگ پر غور۔ مریم نواز نے ٹریفک چالان کے ساتھ ویڈیو اور تصویری ثبوت منسلک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹریفک جیم کی پیشگی نشاندہی کے لیے روڈ سائڈ ڈیجیٹل اسکرین لگانے کا حکم دے دیا۔ دوران ڈرائیونگ موبائل کے استعمال پر بھاری جرمانہ عائد کرنے پر اصولی اتفاق۔ خراب یا بند ہیڈ لائٹس کے ساتھ ڈرائیونگ پر سخت کارروائی ہوگی۔ ٹریفک پولیس کی 5 کیٹیگریز بنانے کا اصولی فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک پولیس کو جدید ترین پیٹرول وہیکل اور جدید ترین آلات دینے کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹریفک کے نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرنا ہوں گے۔ ٹریفک حادثات کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے مؤثر اقدامات ہی کامیابی ہے۔ خود نکل کر شہر کے مختلف سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں۔
کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں میں بھی الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کے لیے حکومت سندھ نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے اور سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت کی خواہاں ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفد نے سندھ کے پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ شرجیل میمن نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت پائیدار، ماحول دوست اور جدید ٹرانسپورٹ نظام کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کراچی میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس شروع کی گئی ہے جسے عوام کی بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اب دیگر بڑے شہروں میں بھی اس سروس کو توسیع دینے کا ارادہ ہے۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت ہر سطح پر سہولت کاری کے لیے تیار ہے تاکہ منصوبوں پر شفاف اور تیز رفتار عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی شراکت سے اس رفتار میں مزید تیزی آ سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کی سینٹرل سیکریٹریٹ آمد۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ پی پی 52 میں پارٹی کی تمام تنظیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ویمن ونگ، پی ایس ایف، پیپلز یوتھ، پی ایل ایف اقلیتی ونگ کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ 1 جون کو اہل سیالکوٹ ہمارے سیاسی مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بشیر ریاض، سردار اظہر آوان، نسیم صابر، مدثر شاکر کامران ڈار، محمد عمر عرفان اور آصف بھٹی ملاقات میں موجود تھے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی زنجیریں توڑ کر بانی پی ٹی آئی کے کیسز سنے جائیں۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام مفلوج کر دیا ہے۔ 26ویں ترمیم کی زنجیریں توڑ کر بانی پی ٹی آئی کے کیسز سنے جائیں۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا مقدمات کی سماعت میں تاخیر ثابت کرتی ہے کہ کیسز جھوٹے ہیں۔ اگر کیسز میں کچھ ہوتا تو تاخیر نہ کی جاتی۔ کیسز میں تاخیر کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو قید رکھنا ہے۔ بانی جعلی حکومت کے اعصاب پر سوار ہے۔ ان کی رہائی سے جعلی حکومت اپنا انجام دیکھ رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج بھرپور احتجاج ہوگا۔ احتجاج میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ سہارا کارڈ کے اجرا کی تقریب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ یتیم بچوں اور بیواؤں کو مالی معاونت فراہمی کے لیے روشن مستقبل کارڈ اور سہارا کارڈ کا باضابطہ اجرا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یتیم بچوں میں روشن مستقبل جبکہ بیواؤں میں سہارا کارڈ تقسیم کیے۔ روشن مستقبل کارڈ کے ذریعے 5 سے 16 سال تک کی عمر کے یتیم بچوں کو ماہانہ 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر روشن مستقبل کارڈ سے 9,000 یتیم بچے مستفید ہوں گے۔ سہارا کارڈ کے تحت 45 سال اور اس سے زیادہ عمر کی بیواؤں کو ماہانہ 5,000 روپے ملیں گے۔ فی الوقت 15,000 بیوائیں سہارا کارڈ سے مستفید ہوں گی۔ خبر یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اسلام آباد میں ہونے والے رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے۔ اسپارکوں کے مطابق آج چاند کے نظر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 27 مئی کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 11 گھنٹے ہوگی۔ اسپارکوں کے مطابق 1 ذی الحج 29 مئی کو متوقع ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ کراچی سے خیبر تک قائم مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی دھوم ہے۔ شہریہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں امڈ آئے۔ گھی اور پیڑے کھانے والے فربا بیلوں کے ٹھاٹ باٹ بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، تو وہیں منفرد ناموں والے جانور بھی عوام کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ کسی کا نام رانی تو کسی کا مہارانی، کہیں پینڈا تو کہیں معصوم، کچھ جانور بنٹی اور ببلی جیسے دلچسپ ناموں سے جانے جا رہے ہیں۔ مویشیوں کے منفرد انداز اور خوبصورتی نے شہریوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ ملک کے مختلف کیٹل فارمز پر بھی عوام کا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر خریدار کی کوشش ہے کہ وہ اپنی پسند کا خوبصورت، صحت مند اور مناسب قیمت والا جانور خرید کر عید الاضحیٰ کی سنت ابراہیمی ادا کرے۔ دوسری جانب خوبصورت بکرے خریدنے کے خواہش مند شہری بھی کم قیمت میں بہتر جانور لینے کی تک و دو میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔
کراچی میں حکام نے کریک ڈاؤن میں تیزی لاتے ہوئے 53 میں سے 52 غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم کر کے 89 افراد کو گرفتار کر لیا۔ 40 مقدمات درج کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ سب سے بڑا آپریشن ضلع شرقی میں کیا گیا، جہاں قربانی کے جانوروں کی 33 غیر قانونی منڈیاں بند کی گئیں۔ انہیں لگانے اور چلانے کے الزام میں 68 افراد گرفتار کیے گئے۔ حکام کے مطابق بلدیہ ٹاؤن کی حدود یوسف گوٹ میں لگائی گئی ایک غیر قانونی منڈی تاحال جزوی طور پر فعال ہے، کیونکہ عدالت نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت بڑھا تو کے الیکٹرک نے بھی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کے باعث گھروں میں پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے، جبکہ بھاری بلوں کے باوجود اذیت ناک لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کمی کی جائے۔ اسی صورتحال پر دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ یہاں جو ہے وہ 17 سے 18 گھنٹہ ہے۔ 30 منٹ کے لیے لائٹ آتی ہے، پھر 3 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بیٹے دنیا کی گرمی پڑ رہی ہے، ساری رات سو نہیں پاتے۔ پوری رات سمجھے لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ شہر قائد میں سورج سوا نیزے پر، شدید گرمی نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ رہی صحیح کسر کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کر کے پوری کر دی۔ لائنز ایریا کے مکین گھنٹوں بجلی کی راہ تکنے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گرمی کے موسم میں دن کے اوقات میں 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی۔ ہر ماہ بھاری بھرکم بل بھرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی جو ناکامی کے الیکٹرک کی ہے، جو بل بھر رہا ہے اس کے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے، اور جو بل نہیں بھر رہا ہے اس کے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ یہاں جو ہے وہ 17 سے 18 گھنٹہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ لگا ڈاکٹر کی طرح ہے، صبح دوپہر شام سے 3 گولیاں دیتے ہیں وہ، کہ صبح کھانی دوپہر کھانی، اسی طرح ان کا بھی یہی ہے کہ صبح بھی لائٹ جاتی ہے، دوپہر کو بھی ہوگی، 3 گھنٹے جاتی ہے۔ 30 منٹ کے لیے لائٹ آتی ہے، پھر 3 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بوڑھی ماں ہے، بوڑھا مرد ہے، بیچارہ والد صاحب ہیں، بچے ہیں، اپنا رات کو وہ سو پاتے ہیں۔ بیٹے دنیا کی گرمی پڑ رہی ہے، ساری رات سو نہیں پاتے، صبح کاموں میں بھاگتے، غریب آدمی آرام کرے تو کہاں سے کرے۔ بل تو چاہے دیر ہوگی لیکن دیں گے ضرور، اتنے بڑے بڑے بل دیتے ہیں تو بجلی تو دینا چاہیے نا۔ یہ تو شرطوں کے طور پر 5 منٹ کے لیے آیا، بند کر دیا۔ پوری رات سمجھے لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں خود ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، لوگ بی پی کے پیشنٹ ہیں، کیسا ان کا وہ ہوتا ہے، رات کو خود میرا تھا دم گھٹنے لگا تھا بھائی، باہر گلی میں آ کے بیٹھا رہا۔ اب پوری رات جاگیں گے، اپنا کام کریں گے، کام پہ جائیں گے، اوپر سے پانی بھی نہیں، پھر پانی الگ بھرو۔ صرف لائنز ایریا ہی نہیں، شہر کے تقریباً 80% مقامات پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جسے لگتا ہے کوئی روکنے والا نہیں۔ شہریوں نے کے الیکٹرک سے گرمی میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فیضان علی کے ساتھ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔